رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا يحصينا العادون ولا يصدق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نت موجود ولا وقت محدود فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکر و اما کفورا. ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب جس نے انسانیت کو ایک نئی زندگی عطا کی، جب انسان خود اپنے وجود کو بھولا ہوا تھا، اس دوران اس کتاب نے اور صاحبان کتاب نے ہمیں برابر کا حق دلوا دیا کہ برابری کا حق ہوتا کیا ہے. اسلام سے زیادہ آج دنیا سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسلام سے پہلے اس کام کو کسی نے نہیں شروع کیا. آج دنیا لاکھ سوچے کہ ہم نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے، سب کو ایک نظریے سے دیکھنا چاہیے. اسلام نے، رسول نے یہ کام 1400 سال پہلے کیا تھا. بلال جو مدینے کے لوگوں کے گھر کا کام کیا کرتے تھے، جس کو دیکھو وہ کہتا تھا بلال ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ. ہر کسی کی، ہر کس و ناکس کی آواز پر بلال دوڑ کر جا کر کام کرتے تھے، اور بلال کو حقیر نظروں سے لوگ دیکھتے تھے. لیکن رسول نے بلال کو ایسی جگہ بیٹھا دیا، مؤذن بنا دیا. جب بلال کو مؤذن بنایا گیا تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ بلال کا تلفظ صحیح نہیں ہے، شین کو سین کہتے ہیں. کائنات کے رسول نے کہا بلال کی سین معبود حقیقی کی بارگاہ میں شین بن کر کے جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی اللہ. بلال کی سین معبود حقیقی کی بارگاہ میں شین بن کر کے جاتی ہے. اور بلال نے اب انتظام یہ ہوا کہ اب بلال اللہ اکبر جو کہے، کل تک جو لوگ بلال کو اپنی آواز پر بلا رہے تھے وہ آج بلال کی آواز پر دوڑے ہوئے مسجدوں میں چلے آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. تو اسلام سے زیادہ بھائی چاری اور محبت کا پیغام اسلام سے پہلے کس نے دیا؟ آج
دنیا اس پر محنت کر رہی ہے، پیسے خرچہ کر رہی ہے، لیکن اسلام نے اس کام کو بہت پہلے کیا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے ذکر کی ذمہ داری میری ہے۔ اب دنیا لاکھ مٹانا چاہے ذکر اہل بیت کو، لیکن اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی، چونکہ ضمانت اس نے لی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہ کوئی کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ اس کے بعد تمام عالم انسانیت کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا۔ نبتلیہ، میں امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا۔ کیوں لے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ میں نے اس کو سننے جیسی طاقت عطا کی ہے اور دیکھنے جیسی قوت عطا کی ہے۔ نبتلی، سننے جیسی طاقت دی ہے، دیکھنے جیسی قوت عطا کی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، اور اس انسان کو راہ ہدایت ماضی میں دکھا دیا، ماضی میں اس کو راہ ہدایت دکھا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب سارا اختیار ہمیں دے دیا کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے ذریعے سے شاکر بن جاؤ، چاہو تو اپنی فطرت کے ذریعے سے کفر اختیار کر لو۔ آپ دیکھیے سارا اختیار پروردگار عالم نے حق اور ناحق بتا کر دو راستے ہم کو بتا دیے گئے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ ناحق کا راستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس پر چلو گے تو دوزخ ملے گی۔ اور اب عقل و شعور کے ذریعے سے آپ یقین مانیے ہم خود اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم خود اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ آج 7ویں مجلس ہو گئی ہے، یہ 7ویں مجلس ہو رہی ہے، بڑی جلدی جلدی ایام چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کر پاتے جتنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ آپ یہ بتائیے، ہم نے دنیا میں جو ترقی دنیا کر رہی ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے لیا، لیکن آپ یہ بتا دیجئے ابھی اگر کہیں سچ بولنا پڑ جائے، سچ بولنا پڑ جائے تو ہم کتنا سچ بولیں گے، اور اللہ کتنا پردہ ہمارے عیبوں پر ڈالتا ہے، چونکہ جہاں اس کے ناموں میں یہ ہے کہ وہ غفار ہے، قہار ہے، قہر نازل کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں ایک نام میں ایک نام پروردگار عالم کا اور ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ہم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی خدا ہماری ذات سے محبت کرتا ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ آپ دیکھیے اگر کہیں ایسے معاملات آ جائیں کہ دو فریق میں تھوڑی سی کسی بات کو لے کر کے ناراضگی ہو گئی ہے، اور ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ قرآن اٹھانے کی بات آ گئی، ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ قرآن اٹھانے کی بات آ گئی،
اب دونوں نے بڑھ کر قرآن اٹھا لیا، دونوں نے بڑھ کر کے قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور دونوں نے قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، ایک تو غلط ہے، لیکن دونوں نے قسم کھا کر کے اس بات کی طرف، دونوں کا قسم کھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے۔ اور قرآن کون سی کتاب؟ قرآن وہ کتاب جس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے اگر میں اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتا، اگر زمین پر نازل کر دیتا تو زمین اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتی، اگر میں اس کو آسمان پر نازل کر دیتا تو آسمان اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتا۔ آپ سوچئے قرآن وہ کتاب کہ جس کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کر پائے، جس کے وزن کو زمین نہ برداشت کر پائے، جس کے وزن کو آسمان نہ برداشت کر پائے، اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے ہم قسمیں کھا رہے ہیں، اور ہمارا وجود زمین پر باقی ہے جھوٹی قسم کھانے کے بعد۔ جھوٹی قسم کھانے کے بعد ہمارا وجود باقی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر چلے جائیں، چونکہ ہم نے قرآن ہاتھ میں لے کر کے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانے کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ کیوں پردہ ڈالنا چاہتا ہے؟ چونکہ وہ قادر مطلق ہے، عذاب فوراً دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ عذاب نہیں دے سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے، اور اس نے عذاب دیا ہے۔ غدیر میں فوراً عذاب بھیجا، غدیر میں فوراً عذاب بھیجا، فوراً عذاب بھیج کر کے سالہ غدیر میں یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ایسا ویسا واقعہ ہے، اس کے لیے قرآن کی آتا ہے سالہ سائلم بے عذاب واقع، 29واں پارہ قرآن مجید کا، اس میں کھلم کھلا سورہ ہے پورا، سالہ سائلم بے عذاب واقع۔ ایک سائل نے اپنے اوپر عذاب واقع ہونے کے سلسلے میں سوال کیا۔ کون سے؟ جب رسول نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، آپ نے نماز کہا، ہم نے نماز کا حکم مان لیا، آپ نے روزہ کہا، ہم نے روزے کے حکم کو مان لیا، آپ نے زکوٰۃ کہا، ہم نے زکوٰۃ کے حکم کو مان لیا، آپ نے حج کیا، ہم نے حج آپ کے ساتھ کر لیا، آپ نے جو کہا وہ سب کر دیا، جو آپ نے کہا وہ سب ہم نے کیا، لیکن یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اپنے بھائی کا اعلان، اپنے بھائی کا اعلان آپ نے کر دیا کہ میرے بعد من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یہ آپ نے کیا اعلان کر دیا؟ یہ بات تو میرے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے، اس بات کو میں بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ نے کیا کر دیا۔ اگر دوسرا جملہ اس نے کہا، اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ اس نے رسول کے اوپر تہمت لگا دی، اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو ابھی عذاب آئے۔ کیا کہا؟ اگر خدا کی طرف سے ہے تو ابھی عذاب آئے۔ جیسے اس نے کہا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو ابھی عذاب آئے، جیسے اس نے عذاب کی بات کی، فوراً ایک پتھر آیا اور اس کو وہی ہلاک کر دیا۔ اب بات سمجھ آئی؟
اللہ ستار العیوب ہے لیکن سب کے لیے نہیں، منکر ولایت کے لیے نہیں ہے۔ جو ولایت کے منکر ہیں ان کو پروردگار عالم نے بتا دیا، دیکھو جیسے غدیر میں اسے ہلاک کیا ہے ویسے ہی محشر میں تمہیں ہلاک کروں گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یعنی معلوم ہوا پروردگار عالم نے ایک قانون مرتب کر دیا ہے، ایک قانون بتا دیا، تو ستار العیوب ہے لیکن علی کی ولایت کے لیے نہیں۔ رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں نے بھی عذاب مانگا، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں نے بھی عذاب مانگا۔ ابو لہب، ابو جہل نے متعدد بار مانگا عذاب، لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ عذاب کب نازل کیا؟ جب ولایت کا منکر ہوا، ولایت کا انکار کیا، تب پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا ولایت کے انکار پر۔ تو میں نے کہا دونوں فریق قرآن اٹھا لیں اور اس کے بعد وجود باقی رہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، کیوں باقی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ بھائی دونوں میں سے ایک تو غلط ہے، یہ وجود باقی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جبکہ اس نے قرآن کے لیے کہہ دیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ نہ برداشت کرتا، زمین پر نازل کرتا تو زمین نہ برداشت کرتی، آسمان پر نازل کرتا تو آسمان نہ برداشت کرتا، اور اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے ہم جھوٹی قسم کھا لیں تو پروردگار عالم ہمارے وجود کو باقی رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے کہ ہمارا وجود اس زمین پر باقی ہے؟ چونکہ اللہ نے باقی ہمارے وجود کو اس لیے رکھا، جھوٹی قسم کھانے کے بعد اس لیے باقی رکھا چونکہ ہمارے بعد ہم نے تو جھوٹی قسم کھا لی، ہم اپنے کو کہیں گے ہمارے بعد جب ہم نے جھوٹی قسم کھا لی، اب اگر اللہ عذاب نازل کر دیتا تو آنے والی نسلوں سے اگر ہم کہیں کھڑے ہوتے، کہیں کوئی بات ہوتی، ہم کو کھڑا کیا جاتا اور ہم اپنی بات کہیں رکھنے کی کوشش کرتے تو فوراً کہا جاتا تم کیا بات کر رہے ہو، تم اس لائق ہو نہیں ہو کہ بات کرو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کرو۔ ارے تمہارے باپ کے اوپر جھوٹی قسم کھانے کے چکر میں عذاب آیا تھا، اللہ نے کہا نسلیں شرمندہ نہ ہو، اس لیے پروردگار عالم نے اس پر پردہ ڈال کر اپنے عذاب کو روک کر کے بتا دیا کہ تم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا ہم تمہاری ذات سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ وہ پاک پروردگار جتنی محبت ہم سے کرتا ہے اتنا ہم اس کی ذات سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی پہلی دعوت 40 سال کے رسول ہو گئے، ابھی رسول نے اپنے کو کبھی رسول کہا ہی نہیں، ہمیشہ محمد ابن عبداللہ کہا، ہمیشہ محمد ابن عبداللہ کہا۔ کیا کہا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ 40 سال کے بعد اب قرآن کی آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے رسول کھل کر اعلان کر دیجئے، اے رسول کھل کر اعلان کر دیجئے۔ یعنی ابھی تک رسول نے کھل کر اعلان نہیں کیا ہے، ابھی تک رسول نے پوشیدہ طریقے سے اعلان کیا، اب رسول سے کہا جا رہا ہے کھل کر اعلان کر دیجئے۔ ابھی تک رسول نے پوشیدہ طریقے سے اعلان کیا ہے، اب کھل کر اعلان کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول کھل کر اعلان کیجیے۔ وارضاً المشقین، اور مشقین سے ناطہ توڑ لیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ،
لمن اتبعک، اور اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جھکائیے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. پہلے سے ایمان لا چکے. اب بتاؤ پہلے سے ایمان کون لایا؟ پہلے سے ایمان کون لایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے آپ اپنے کاندھے کو جھکا دیجیے. ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجیے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا تاریخ میں کہ رسول نے کس کے لیے کاندھے کو جھکایا. رسول نے کس کے لیے کاندھے کو جھکایا؟ کون رسول کے دوش پر سوار ہوا؟ جو رسول کے دوش پر سوار ہوا اس کے لیے یہ نہ کہنا بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی لائے. ارے جو کلے ایمان ہو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بچوں میں ایمان سب سے پہلے علی لایا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. 3 دن تک اور محتمم میں دعوت کس کو بنایا گیا؟ دعوت کا اہتمام دعوت ذوالعشیرہ. دیکھیے اسلام کی شروعات ذوالعشیرہ جہاں نعمتیں آئی ہیں، اور اسلام مکمل کہاں ہوا؟ غدیر میں، جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہاں پر نعمتیں میں نے تمام کر دیں. ذوالعشیرہ سے نعمت کی شروعات، غدیر میں نعمت تمام. بات سمجھ گئے؟ اب کیا کہا؟ محتمم میں دعوت کس کو بنایا؟ علی کو بنایا. علی جاؤ دعوت دے کر کیا ہو؟ ابو لہب کو بلا لو، شیبہ کو بلا لو، عتبہ کو بلا لو، سب کو بلا لو. اور 3 دن تک لوگ آتے رہے، اور جیسے ہی رسول کھڑے ہوتے تھے کچھ کہنے کے لیے فوراً ابو لہب کھڑا ہوتا تھا. ان کی باتوں کو نہ سنو، یہ جادوگر ہیں. ان کی باتوں کو نہ سنو، یہ ہم کو ہمارے راستے سے ہٹا دیں گے. ان کی باتوں کو نہ سنو، یہ ہم کو ہمارے مذہب سے دور کر دیں گے. لوگ چلے جاتے تھے. رسول اپنا پیغام پہنچا ہی نہیں پاتے تھے. رسول اپنا پیغام دے ہی نہیں پاتے تھے. لوگ بات کو سن کر کے چلے جاتے تھے. اب تیسرے دن جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا فوراً ابو طالب کھڑے ہوئے، اور اب ابو طالب نے ڈانٹ کر کے بٹھایا. مالکا وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ. کیا کہا؟ مالکا وہذا. کس نے کہا؟ سرکار ابو طالب نے کہا. مالکا وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ. حتی یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ حتی یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ بلغ یا رسول اللہ، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے، آپ کو جو اعلان کرنا ہو اعلان کر دیجیے، اب تاخیر نہ کیجیے، جو بھی اعلان کرنا ہو اب اعلان کر دیجیے. اچھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے
سرکار ابو طالب نے کیا کہا؟ اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ تو یہ بتائیے، کیا رسول اللہ ابو لہب کے بھتیجے نہیں تھے؟ جو رشتہ رسول کا ابو طالب سے تھا، وہی رشتہ رسول کا ابو لہب سے تھا۔ بھائی بھتیجے ابو طالب کے تھے، بھتیجے ابو لہب کے بھی تھے، رشتہ برابر کا تھا، ایکول۔ اب آپ یہ بتائیے، جس وقت جناب ابو طالب نے یہ کہا اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ، اس کو کہنا چاہیے تھا نہیں ابو طالب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جتنا تمہارا رشتہ ہے اتنا ہی میرا رشتہ ہے، جتنا رشتہ تمہارا ہے اتنا ہی رشتہ میرا ہے، میرا رشتہ کہیں سے کم نہیں ہے۔ جتنا تمہارا حق ہے، میرے بھی بھتیجے تمہارے بھی بھتیجے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ؟ یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ میرے بھی لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن ہوشیار بہت تھا۔ اسے معلوم تھا جب کوئی حق کے مقابل پر آ جاتا ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا۔ دیکھیے رشتے دو طریقے سے ہوتے ہیں، رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا جوڑا ہوا اور ایک بندوں کا جوڑا ہوا۔ اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ کون سا؟ اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ کا جوڑا ہوا، بھائی بہن کا رشتہ اللہ کا جوڑا ہوا، چچا بھتیجے کا رشتہ اللہ کا جوڑا ہوا، پھوپھی بھانجے کا رشتہ اللہ کا جوڑا ہوا۔ یہ رشتے خدا کے جوڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اور بندوں کے جوڑے ہوئے زوجہ شوہر کا رشتہ بندوں کا جوڑا ہوا، خسر داماد کا رشتہ بندوں کا جوڑا ہوا، سالے بہنوئی کا رشتہ بندوں کا جوڑا ہوا۔ یہ آپسی ٹینشن پیدا ہو جانے سے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اب رشتے سمجھ میں آ گئے نا؟ رشتے دو ہوتے ہیں، ایک خدا کے جوڑے ہوئے، ایک بندوں کے جوڑے ہوئے۔ اللہ کا جوڑا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بندوں کا جوڑا ہوا رشتہ آپسی ٹینشن سے ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں، میری بات پر کو غور سے سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، بندوں کا جوڑا ہوا رشتہ آپسی ٹینشن میں ٹوٹ جایا کرتا ہے، آپسی ٹینشن میں ٹوٹ جایا کرتا ہے، لیکن اللہ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، ابو لہب کا رشتہ اور محمد کا رشتہ کون سا تھا؟ خدا کا جوڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن نہیں، جب حق کے مقابل پر کوئی آ جاتا ہے، ابو لہب کو معلوم تھا میرا مقابلہ حق سے ہے، ابو لہب کو اتنا معلوم تھا میرا مقابلہ حق سے ہے، اب میرا اور محمد کا رشتہ چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ ما لکا وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں 3 چیزیں ابو طالب نے پہنچا دی۔ 3 چیزوں کا مطلب کیا؟ جو رشتہ محمد سے ابو طالب کا تھا وہ سب پہنچا دیا، اور تم ان کے ایمان پر شک کر رہے ہو؟ جو آج تک ولا ضالین ولا ضالین میں فرق نہ کر سکا، وہ شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ کیا کہا؟ ما لکا وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ اس کو معلوم تھا میں حق کے مقابل پر آ گیا ہوں، اس لیے میرا محمد کے رشتہ اب چچا بھتیجے کے رشتہ نہیں ہے۔ تب آپ ایک بات خود فیصلہ کر کے بتا دیں، جب حق کے مقابل پر آنے کے بعد
بندوں کا جوڑا ہوا رشتہ باقی نہیں رہتا، خدا کا جوڑا ہوا رشتہ باقی نہیں رہتا، حق کے مقابل پر آنے کے بعد خدا کا جوڑا ہوا رشتہ باقی نہیں رہتا، تو پھر اگر کوئی حق کے مقابل پر، علی کے مقابلے پر، جبکہ حق ادھر ادھر چلے گا جدھر علی چلیں گے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اب اگر کوئی حق کے مقابل پر، علی کے مقابل پر بندوں کو جوڑا ہوا رشتہ اونٹنی پہ سوار ہو کر میدان میں آ جائے، تو جب اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ نہیں ٹکتا تو بندوں کا جوڑا ہوا رشتہ کتنا رکے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے۔ اس کے بعد ابو طالب نے تینوں رشتے دعوت ذوالعشیرہ میں بتا دیا، تینوں رشتوں کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار ابو طالب نے کر دیا۔ مالک وہذا، اپنی اوقات دیکھ، میرے بھتیجے کی شان دیکھ۔ حتیٰ یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ دوسرا تعارف، کہا بیٹے کی طرح اس کو پالا ہے۔ دوسرا تعارف، کہا بیٹے کی طرح اس کو پالا ہے۔ حتیٰ یتکلم ابن محمد، جب تک میرا بیٹا محمد کلام نہ کر لے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ بلغ یا رسول اللہ، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیجئے، وہ کہہ دیجئے۔ آپ نے اگر یہ اعلان نہ کیا، اب آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، رسول 40 سال کے ہو گئے، 40 سال کی رسالت میں، 40 سال کی عمر میں رسول نے کبھی اپنے کو رسول نہیں کہا، رسول نے کبھی بھی اپنے کو رسول نہیں کہا۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، گوالیر کے ایک مولانا صاحب تھے، وہ کہیں پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کوئی کانفرنس تھی، وہاں پر عیسائی بھی تھے، تو وہ تقریر کرتے کرتے ایک عیسائی نے کہا کہ یہ بتائیے ہمارے عیسیٰ افضل ہیں یا آپ کے محمد افضل ہیں؟ تو کہا بھائی محمد کا مرتبہ اور ہے، عیسیٰ نے خود کہا ہے ان کے مرتبے کے لیے، محمد کا مرتبہ اور ہے، محمد کی فضیلت اور ہے، محمد کی عظمت اور ہے، محمد کی فضیلت اور ہے، محمد کی عظمت اور ہے، محمد کا مرتبہ اور ہے۔ کہا اچھا، محمد کا فضیلت اور ہے، محمد کا مرتبہ اور ہے، لیکن محمد نے اپنی رسالت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، اور ہمارے عیسیٰ نے گہوارے میں کیا۔ انی عبداللہ آتانا الکتاب وجعلنا نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ کتاب عطا کی، یہ بتائیے جو گہوارے میں اعلان کرے وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو 40 سال کی عمر میں اعلان کرے؟ ان کا کہنا تھا بڑے بڑے حافظ قرآن، بڑے بڑے عالم سب موجود تھے، کسی کی بولی نہیں نکل رہی تھی۔ اس عیسائی نے ایک ایسا سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ جو اپنی رسالت کا اعلان، اپنی نبوت کا اعلان، اپنی رسالت کا اعلان، اپنی نبوت کا اعلان گہوارے میں کرے وہ بہتر یا وہ بہتر یا وہ بہتر جو 40 سال کی عمر میں کرے؟ سب خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے فوراً جواب دیا، ارے بھائی
تم نے صرف عیسیٰ کو گہوارے میں اعلان کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا اللہ نے کیا کہا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آدم سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا۔ کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ یہ بتاؤ، آدم پہلے آئے یا عیسیٰ پہلے آئے؟ کہا آدم پہلے آئے۔ کہا پھر یہ بحث ہی چھوڑ دیجئے، جو آدم سے پہلے ہو وہ افضل ہے یا جو آدم سے بعد آیا ہے وہ افضل ہے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ عظمت کو پہچانو، بلندی کو پہچانو کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ تو سرکار ابو طالب نے ڈانٹ کر کے اپنی ہیبت بتا دیا، اپنی ہیبت بتا دیا کہ دیکھو میری کتنی ہیبت ہے۔ اگر کسی کی ہیبت اور دبدبہ اور روب اور جلال نہ ہو تو اس طریقے سے بھاگتے ہوئے مجمع کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سرکار ابو طالب کی دین ہے کہ بھاگتے ہوئے مجمع کو انہوں نے اس طریقے سے روکا۔ کربلا میں ابو طالب کی دشمنی لے کر کے لوگ آئے تھے، سرکار ابو طالب کی دشمنی لے کر کے آئے تھے اور اس دشمنی کو لے کر کے چلے آئے۔ اور اب کربلا میں آج 7 محرم ہو گئی عزتدارو، بڑے غضب کی تاریخ ہے آج سے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ سے خیام حسینی سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ واحد غم ایسا ہے جس کی شہادت سے پہلے اس کی شہادت کے واقعات بیان کیے گئے، اس کی شہادت کے واقعات بتائے گئے۔ بس ایک واقعہ اور یہیں سے ربط مصائب دے دوں گا، باقی مجلس کل سے انشاءاللہ، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رسول اپنے گھر میں بیت الشرف میں تشریف لائے اور کہنے لگے میں حجرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حجرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی آئے اس کو حجرے میں آنے نہ دینا، کہنا خدا کا رسول آرام کر رہا ہے۔ جو بھی آیا جناب ام ایمن نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد سب سے کہا کہ اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے۔ آخر میں حسین آئے، جیسے حسین آئے حجرے میں جانے لگے، فوراً جناب ام ایمن نے روکا اور روکنے کے بعد کہا اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے۔ فوراً امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا مجھے بھی میرے نانا نے منع کیا ہے؟ اندر سے آواز آئی حسین کو آنے دو، اندر سے آواز آئی حسین کو آنے دو۔ جناب ام ایمن کا بیان ہے ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حجرے سے رونے کی آواز آئی، حجرے سے رونے کی آواز آئی۔ اب جو حجرے میں جا کر دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ رسول حسین کا پیراہن اتارے ہوئے ہیں اور کبھی سینے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی انگلیوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پشت کا بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس رونے کی آواز پر مولا کائنات بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے اور شہزادی فاطمہ زہرا بھی آ گئیں۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ اس طریقے سے گریہ کیوں کر رہے تھے؟ اس طریقے سے کبھی حسین کو پیار کرتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آج آپ اس طریقے سے حسین کو پیار کیوں کر رہے تھے؟ ارے اتنا سننا تھا، اس طریقے سے بوسہ کیوں لے رہے تھے؟ رسول نے کہا میری نظروں کے سامنے کربلا تھی، میں کربلا دیکھ رہا تھا کہ حسین کے جہاں جہاں زخم لگ رہا تھا اس جگہ کے میں بوسے لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟
ذرا سوچئے، یہ حسین کا واحد غم ایسا ہے جو ہر ملک میں منایا جاتا ہے۔ میرے حسین پر روئے گا کون؟ ایک مرتبہ جو کہا، رسول نے کہا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے۔ حسین جب یہ پوری تقریر سن چکے، ایک مرتبہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو دیجئے گا کیا؟ کہا میں شافع روز محشر ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کرواؤں گا، تیرے رونے والوں کو بخشواؤں گا۔ بابا کے پاس آئے، کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیجئے گا؟ کہا میں حوض کوثر پر تیرے رونے والوں کو سیراب کروں گا، کسی کو پیاسا نہیں گزرنے دوں گا۔ بھائی کے پاس آئے، کہا بھیا آپ کیا دیجئے گا؟ کہا بھیا آپ کیا دیجئے گا؟ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسن نے کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں، تیرے ایک ایک رونے والوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب حسین کا انداز بدلا اور آئے ماں کے قریب، ایک مرتبہ ماں کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا، کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیجئے گا؟ شہزادی نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا بالوں کو پریشان کر دوں گی، تیرے ایک ایک رونے والوں کی شفاعت کرواؤں گی۔ بس عزادارو، آج کی تاریخ شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ کون قاسم؟ وہ قاسم جو شہزادہ گلبدن تھا، حسن کی نشانی تھا۔ عزادارو، آج ہی کی وہ تاریخ تھی جس تاریخ سے خیمے سے التش التش کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے پاس جناب قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، اور حسین مظلوم کا انکار بڑھ رہا ہے، قاسم کا اصرار بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں قاسم مایوس ہو کر جا کر خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ جناب ام فروا آئیں اور آنے کے بعد کہا بیٹا کیا تم میدان میں جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہو؟ کہا اماں میں نے مجھ سے جتنی کوشش تھی وہ ساری کوشش میں نے کر لی، اب چچا مجھے اجازت دے نہیں رہے ہیں۔ ابھی ماں بیٹے میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ام فروا کو وہ دن یاد آ گیا جب امام حسن نے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا تھا۔ کہا ذرا اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ قاسم نے اپنی طرف اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، ماں نے ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھولا، تعویذ کھولا تو اب ایک مرتبہ جو دیکھا تو تعویذ نہیں تھی بلکہ واقعات کربلا کے لیے وصیت تھی۔ ایک مرتبہ قاسم کو وہ تعویذ دیا، کہا لے جاؤ حسین کی خدمت میں یہ تعویذ، حسین کی خدمت میں جاؤ یہ تعویذ لے کر کے۔ قاسم تعویذ لے کر کے آئے، حسین مظلوم نے تعویذ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مدتوں بعد بھائی کی تحریر نظر آئی۔ کہا تم بھائی کی تحریر لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ ایک مرتبہ تعویذ کو دیکھا، اب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ عباس نے بڑھ کر کے قاسم کو سوار کیا، سن اتنا چھوٹا تھا، رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا گیا، رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا گیا۔ ارزق جو بہت نامی گرامی پہلوان تھا، وہ قاسم کے مقابلے میں جانے کی کوشش کی۔ اس کے بیٹے نے کہا آپ نہ جائیے، میں جا رہا ہوں۔ چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا، بعد میں ارزق آیا اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج نے جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حسین جنگ قاسم کی دیکھ رہے تھے، ایک بلندی پر جا کر کے حسین قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بھی کے لیے بھی حسین نے کربلا میں یہ نہیں کہا عباس ذرا مدد کے لیے جاؤ، قاسم کربلا کا پہلا شہید ہے جس کے لیے اب مولا حسین نے کہا عباس ذرا قاسم کی مدد کے لیے جاؤ، قاسم میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ایک طرف سے عباس چلے،
ایک طرف سے حسین چلے، ادھر قاسم زین سے زمین پر آئے اور فوج والوں نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، لاش قاسم بیچ میں پامال ہونے لگا۔ حسین مظلوم جب پہنچے تو قاسم کے لاش کے ٹکڑے زمین پر بکھر چکے تھے۔ حسین ایک مرتبہ قاسم لاشوں کے ٹکڑوں کے درمیان بیٹھ گئے، اپنی عبا کو اتارا، زمین پر زمین پر بچھایا اور ایک ایک ٹکڑوں کو اٹھا کر رکھا۔ ہاں زادارو، ابھی تک جو شہید ہوا اس کا جنازہ لے کر کے خیمے میں آئے، اب قاسم کا جنازہ نہیں لے کر جا رہے ہیں، جیسے کسی گٹھری کو باندھ کر کوئی سامان لے جایا جاتا ہے، اس طریقے سے حسین مظلوم قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر چلے، خیمے کے ایک گوشے میں لا کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ ام فروا آئیں، خیمے کے چاروں طرف دیکھا، قاسم کی لاش نظر نہ آئی، جناب زینب کے قریب گئی، قریب جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا شہزادی میرے قاسم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ میرے قاسم کا جنازہ میدان سے خیمے تک نہ آیا؟ جناب زینب نے کوئی جواب تو نہ دیا، ایک مرتبہ اس بدی ہوئی گٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ ام فروا نے دیکھا، حسین مظلوم نے کہا بھابی میں شرمندہ ہوں، قاسم مجھے مدد کے لیے بلاتا رہا، میں مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاہ تسلیما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے، شہداء معصومین کی طفیل سے ہمارے مختصر سی بات کو قبول کر لے۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے، شہداء معصومین کی طفیل سے، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ میرے معبود، جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو پریشان حال ان سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ اس عشرے کو منعقد کرنے والوں کو، جو آن لائن یا عشرے مجالس جن جن لوگوں نے انعقاد کیا ہے، میرے معبود ان کے کاروبار، ان کے دولت، ان کے کاروبار، ان کے بچوں کی پڑھائی میں میرے معبود تو دن دونا رات چوگنا اضافہ فرما۔ میرے معبود ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں۔